میرے کہ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے کا شوق دلایا، مزاج بنایا ہے۔ بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ہیں، اور خاص طور پہ ابو داؤد اور مسند وغیرہ کی وہ جو روایت ہے کہ ایک نوجوان آیا، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، صرف ایک ٹاٹ نما کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بیچ کر کہا کہ اب اس کے ذریعے سے کلاڑا کا انتظام کر کے کہا کہ محنت کرو، ہے نا۔ تو یہ مزاج پیدا کیا کہ محنت کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، اپنے بازو سے کمائی کرو۔ تو اسی سے کہا کہ یہ اچھا ہے یا یہ کہ تم لوگوں کے سامنے در در پھرو، لوگ چاہے تو دے اور چاہے تو نہیں دے، یہ سمجھایا۔ کہا کہ خبر تھا کہ لو اس سے اپنی برائی، تو کماؤ گے تو اپنے حالات بھی اچھے ہوں گے اور دوسروں کی بھی خبر گیری کر سکو گے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کر سکنے کی پوزیشن تمہاری ہوگی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی، بھیک مانگنا نہیں پڑے در در پھر کے ایک ایک گھر جا کے، اس سے بچنے کی تلقین کی۔ کہہ رہے گدائی، گدا گدا مطلب وہی پیش فقیر، گدائی مطلب فقیری۔ گدا بولے تو وہ الگ وہ والا نہیں، ڈونکی والا نہیں، بس رکتا رہتا ہے گدا ایک طرح سے وہ بھی ہے، بارک اللہ۔ دھوبی کا گدا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو بھی گھر گھر جاتا رہتا ہے، تو میں بولا کہ شیخور ہے، صحیح بات ہے، دھوبی کا گدا گدا صحیح ہے، کتا مشہور، گدا صحیح ہے، کتا مشہور کر دے دو، اصل میں کتا نہیں ہو، اس کو بولتے ہیں بات کتا ہے، چلے ٹھیک۔ کہہ رہے کہ طلب سے ہے دنیا کی گر یا یہ نیت، تو دنیا طلب کرنے سے اگر یہ نیت ہے، یہاں مطلب یہاں دنیا میں کیا نیت ہے کہ اپنی بھی ضرورت پوری ہوگی، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے اور دوسروں کی بھی ضرورت میں کام آئیں گے، تو کہہ رہے کہ تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت، تو آخرت میں پورے مہینے کے چاند کی طرح کیا ہے، چمکنا نصیب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم میں جو اغنیاء اور تونگر، کہ ہیں تم میں جو اغنیاء اور تونگر، اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، بنینوں کے ہوں مددگار، بنینوں کے ہوں مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز۔ کہہ رہے کہ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر، یعنی امیروں کو اس طرح سمجھایا کہ ہیں تم میں جو اغنیاء اور تونگر لوگ، جو تم میں مالدار ہیں اور تونگری ہے، مال کی وسعت حاصل ہے جن کو، کہہ رہے کہ اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر، اپنے مالداروں کے طبقے میں سب سے بہتر ہوں، تو بنی نو کے ہوں مددگار یاور، خوب اگر مال ہے دولت ہے تو کیا کرنا چاہیے، انسانوں کی خدمت اور مدد کرنی چاہیے، نہ کرتے ہو بے مشورت کام ہرگز، بغیر مشورے کے یعنی شرعی دائرے کے کوئی کام نہیں کرتے ہو، اور اٹھاتے نہ ہو بے دھڑک گام ہرگز، قدم بے دھڑک نہیں اٹھاتے، یعنی مال ہے تو اب جدھر چاہ چل کھڑے ہوئے، جدھر چاہ خرچ کر دیا، ایسا نہیں کرتے۔ یہ امیروں کا مزاج بنایا۔ عام لوگوں کا مزاج کیا ہے، آپ کماؤ، ہے نا، اور جن کو مال دیا ان کو کیا مزاج بنایا کہ ضرورت مندوں کے کام آؤ۔ پڑھیے آگے۔ یعنی صحت سے وہ بھی مال کوئی غنی سے جی سر مالداری سے تعلق، ہاں اردو ہی ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ جو ہے نا پورا تھوڑا الگ ہی ہے، تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ چلیے
تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا یہ جب اہل دولت ہوں اشرار دنیا نہ ہو عیش میں جن کو اوروں کی پرواہ نہیں اس زمانے میں کچھ خیر و برکت اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا. تو اب اس سے کیا مراد ہے یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, نچلا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالدار جو طبقہ ہے نا وہ برے ہو جائے اور جن کو دوسروں کی کچھ پرواہ نہیں رہے, صرف اپنی عیش اور اپنی مستی کی فکر رہے, تو کہہ رہے کہ اس زمانے میں, ایسے زمانے میں جب اس طرح کے لوگ رہتے ہوں, کوئی خیر اور برکت نہیں ہے, اور اقامت سے بہتر اس وقت رحلت ہے. یعنی اس سے بہتر ایک آدمی دنیا سے آخرت کو چلا جائے یا ایسی جگہ سے جہاں اس طرح کی صورتحال ہو, کہیں اور کا رخت سفر باندھ رہے, کہیں اور چلا جائے. یہ برائی دونوں بیان ہونی چاہیے. ابتدائی مسلم یعنی آسودہ تر یعنی مردوں سے بھرا ہوا ہے, یعنی معاشرہ مردوں والا معاشرہ. یہ ایک پھر یہ مبارک والا جو لفظ آ رہا نا وہ تھوڑا تو مردوں ہوں گا یعنی مدد کرنے والے ہو سکتا ہے ویسا بھی. چلیے ایک دم تبدیلی آ رہی ہے. دیے پھیر دل ان کے مکر و ریا سے, بھرا ان کے سینے کو صدق و صفا سے, بچایا انہیں کذب سے افترا سے, یا سرخرو خلق سے اور خدا سے, رہا قول حق میں نہ کچھ بات ان کو, بس ایک شوب میں کر دیا پاک ان کو. دیے پھیر دل ان کے مکر و ریا سے, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں کو مکر سے اور ریا دکھاوے سے پاک کر دیا, پھیر دیا بالکل, اور ان کے سینے کو سچائی سے اور صفائی سے بھر دیا, جھوٹ سے افترا پردازی سے ان کو بچایا, اور مخلوق کے درمیان بھی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کیا کر دیا, ان کو سرخ رو کر دیا. سرخ رو کا مطلب کیا ہے؟ سرخ مطلب لال, اور رو مطلب چہرہ, لال چہرہ کر دیا. آدمی جب خوش ہوتا ہے نا تو چہرہ پہ تمتماہٹ آ جاتی ہے, لالی آتی ہے نا. سرخرو کا مطلب ہے کہ خوش کر دیا, اچھا کر دیا. دونوں کیا یعنی مخلوق میں بھی ایک محبوبیت حاصل ہے, پڑے نا, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کیا ہے, سرخرو ہی ہے, خوشنودی ہے رب کی. کہہ رہے کہ رہا قول حق میں نہ کچھ باک ان کو, حق بات کہنے سے پھر ان کو کوئی جھجک نہیں رہے, اور بس ایک شوب میں کر دیا پاک ان کو. شوب مطلب دھلائی, تو ایک ہی دھونے کے ایک ہی عمل کے ذریعے سے پورا کا پورا کیا کر دیا, ان کو پاک اور صاف کر دیا. ان کی ساری گندگیاں جو خرابیاں آتی ہیں عقیدے کی, عمل کی, وہ سب کیا کر دیا, دور کر دیا. کہیں حفظ صحت کے آئیں سکھائے, سفر کے کہیں شوق ان کو دلائے, مفاد ان کو سوداگری کے سجھائے, اصول ان کو فرما دہی کے بتائے, نشاں راہ منزل کا ایک ایک دکھایا, بنی نو کا ان کو رہبر بنایا. تو صحت کی حفاظت کیسے ہوگی یہ بتلایا, اور سفر کا شوق دلایا, اور سفر کو وسیلہ ظفر بنایا, بتایا. یعنی نکلو گے, سفر کرو گے تو کیا ہے, کامیابی ملتی ہے. سفر مطلب کامیابی. مفاد ان کو سوداگری کے سجائے, یعنی کاروبار کے فوائد کیا ہیں, یہ ساری باتیں بتلائی, اور فرما دہی حکمرانی کے اصول کیا ہیں وہ بھی بتایا ان کو. نشان رہے منزل کا ایک راہ منزل کا ایک ایک دکھایا, منزل کا جو راستہ ہے نا اس کا نشان ایک ایک بتایا کہ یہ نشان ہے منزل تک پہنچانے, کیا یہ راستہ ہے, اور اس راستے کو پہچان کے رکھنے کے لیے کیا ہے, یہ نشانیاں, یہ کام کرو گے تو منزل کو پہنچ جاؤ گے. ہاں, تجارت کے لیے, علم کے لیے, کسی بھی سفر بہرحال کیا ہے, کامیابی کا ذریعہ. منزل کیا, وہ عزت اسے ملی جو وطن سے, وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. تو وطن سے نکلنے سے کیا ملتی ہے, عزت ملتی ہے. جو مشہور بات ہے جو
مطلب جو بولتے ہیں نا وطن کو وطنی محبت کو تو ایمان سے جوڑتے ہیں لوگ، یعنی وہ تو غلط ہے لیکن آپ الٹا بول رہے، مطلب وہ لوگ الٹا بول رہے ہیں، یہ مطلب وطن سے نکلنے کا مطلب یہ کہ نکلنے کا مطلب یہ کہ نکل ہی گیا نہیں ہے، مطلب نکلنے کا مطلب کچھ مقصد کے لیے نکلا، ویسا پریوار کے لیے، علم کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے نکل گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کی چلے گیا یہی ہوتی ہے، پہلے سے کوئی بات ذہن میں رہتی ہے نا فوری طور پر دلیل ادھر جاتی ہے. ترکی پہنچ جا رہا ہے. ہجرت ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب، مناقب سے بدلے گئے سب مطالب، ہوئے روح سے بہرور ان کے قالب، جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر ہوا جا کے آخر کو قائد سرے پر. کوئی ایسی تعلیم عادت پہ تعلیم والے، عادت کے وسیل تھے، کرتے جو آ رہے وہی کرتے تھے، لیکن تعلیم کیا ہے غالب آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عادت کو کیا کر دیا بالکل بدل دیا کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب. جو باطل کے خوگر تھے نا، باطل پر مٹنے والے، سر کھپانے والے، وہ حق کے اب طالب بن گئے، طلبگار بن گئے. مناقب سے بدلے گئے سب مطالب، مناقب مطلب خوبیاں، اچھائیاں ہے نا، تعریف کی چیزیں، اور مصالب عیب کی چیزیں. تو عیب کی چیزیں اب کس سے بدل گئی ہے؟ مناقب سے، خوبیوں سے بدل گئی ہے. ہوئے روح سے بہرور ان کے قالب، ان کا جو وجود ہے نا ڈھانچہ، وہ کس سے اب صرف ڈھانچہ ہی نہیں ہے بلکہ اندر کوئی چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں، اس سے آشنائی ہوئی ہے. پہلے کیا ہے، روح کی دنیا ویران تھی، خراب تھی، صرف جو کچھ تھا وہ کیا تھا جسم تھا. جو ڈھانچہ ہے نا بس اسی کے تقاضے پورا ہو رہے تھے، جسم کے تقاضے. روح کو بالکل کیا کر دیا تھا انہوں نے، پامال کر کے رونق کے رکھ دیا تھا. جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر. راج مستری کہتے ہیں نا، راج مستری جانتے ہیں نا، گھر اور جو بناتے نا مستری. تو کہہ رہے کہ جس کو مستری نے ویسے ہی رائے گا پتھر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا نا، ہوا جا کے آخر کو قائم سرے پر، تو وہ پتھر بالکل نمایاں جا کے لگا ہے، صحیح جگہ پر، اونچی جگہ پر لگا ہے، یعنی تعلیم کے نتیجے میں. یعنی اس کو عام عمارت کے عام حصوں میں استعمال کرنے کے لیے لاگ نہیں چھوڑتے، سب سے نمایاں سر کا تاج بن گیا. یہ چلیے یہ تک رکھیں گے. اب پھر صحابہ کے سلسلے میں ہے تو تھوڑا سا تھوڑا محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. چلیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.